کیا ہے تو رزق قرآن کی اصطلاح میں صرف روٹی کو نہیں کہتے، ضرورات زندگی کے تمام لوازمات ان کو عربی میں رزق کہا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اگر آپ کے بچے کو آپ جیسا چاہتے ہو ویسی لائف نہیں مل رہی اسٹینڈرڈ کی، وہ اسٹینڈرڈ، اس کا مطلب اللہ کی نظر میں وہ اسٹینڈرڈ آپ کے لیے ضروری ہے ہی نہیں. تو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو. سمجھتے ہو؟ اچھا میرے بھائی، مفتی صاحب داڑھی کی مقدار ہونی چاہیے. حدیث میں آتا ہے داڑھی بڑھاؤ تو کم سے کم ایک مٹھی، کیونکہ عبداللہ بن عمر ایک مٹھی سے زیادہ بال کاٹ دیا کرتے تھے. کسی صحابی کو ان پہ اعتراض نہیں تھا. تو اگر یہ عمل ناجائز ہوتا تو عبداللہ بن عمر نہ کرتے، لیکن اعفا ہے، بڑھانے کا حکم ہے، تو کم از کم ایک مشت ہونا ضروری ہے. وعلیکم السلام. مفتی صاحب مزار تو امام حسن، امام حسین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. اسلام میں مزار بنانا ناپسند ہے؟ ناپسند ہے، بالکل جائز نہیں ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار نہیں ہے. ہوا یہ تھا کہ جب سعودی عرب میں حکومت سعودیہ کا غلبہ ہوا تو انہوں نے جتنی بھی قبریں تھیں جو خلاف شریعت بنی ہوئی تھیں وہ ڈھا کے برابر کر دی، سنت کے مطابق کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں پھر مشورہ ہوا تو بہت ساری دنیا سے علماء گئے. یہاں سے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کو حکومت سعودیہ نے بلایا تو انہوں نے وہاں عربی میں تقریر کی. انہوں نے کہا کہ ایک ہے قبر پہ مزار بنانا، ایک ہے پہلے سے ایک عمارت بنی ہوئی ہو اس کے اندر قبر بنانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک ہے حضرت عائشہ کا، وہ پہلے سے موجود تھا، اس کے اندر قبر مبارک بنائی گئی ہے. اور قبر کے گرد تو اتنی سیسا پلائی ہوئی دیواریں ہیں کہ اس کے اندر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ حفاظت کی نا اس کی. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اثر کی کوئی توہین نہ کر لے کہیں سرنگ وغیرہ بنا کے، کیونکہ ایسی کوششیں ہوئی ہیں. تو اب وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، تو باہر ہے یہ سب کچھ جو بھی ہے. اور اس کی حفاظت کے لیے پہلے عمر بن عبدالعزیز نے 4 دیواری بنائی، 6 دیواری بنائی، تاکہ 4 دیواری اس لیے کہ بیت اللہ سے مشابہت نہ ہو اور کئی لوگ طواف نہ شروع کریں، تو 6 کونے والی دیوار بنائی عبداللہ بن عمر نے حفاظت کے لیے، تاکہ کوئی اندر جا ہی نہ سکے. پھر بعد میں سیسا پلائی ہوئی دیواریں. تو وہ قبر تو اتنی پیک ہو چکی ہے، اس پہ تو مزار بنانا یا نہ بنانا یا کچھ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ سب باہر ہے. اور مسجد نبوی پہلے سے ایک یہ تو توسیع ہوتی چلی گئی نا مسجد نبوی کی، تو وہ مسجد نبوی کے اندر آ گئی ہے قبر. تو اس لیے وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ مزار ہے، حقیقت میں وہ مزار نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ. آپ نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، وہ اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عیدگاہ بناتے ہیں، سجدہ گاہ بناتے ہیں. تبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ میلہ ٹھیلا نہیں ہوتا جو مزاروں پہ ہوتا ہے. وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں صرف یہ کہ آپ سلام پڑھیں اور نکل لیں. تو اس لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اس سے محفوظ رکھا ہے. لیکن آپ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جاؤ اور پیغمبر کی قبر پہ جاؤ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. وہاں قوالیاں چل رہی ہیں، وہاں دھمال ہو رہے ہیں، وہاں طواف ہو رہے ہیں، وہاں سردے ہو رہے ہیں. تو کیا نبی کی قبر پہ ایسا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا. رہا مسئلہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا، تو مجھے نہیں پتا ان کی قبر پہ کیا ہو رہا ہے. اگر وہاں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو مزاروں پہ ہوتا ہے تو وہ بھی حرام ہے بھائی. جو بھی اس قبر جن کے بھی وہاں کی جو بھی گورنمنٹ ہے اس سے قیامت کے دن سوال ہوگا یہ اہل بیت ہیں، آپ نے ان کی قبروں پہ بدعتیں کیوں کی ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن اگر ہو رہی ہیں تو غلط ہو رہی ہیں. وہ ناجائز کام کسی کے کرنے سے جائز تھوڑی ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے حضرت علی کو بھیجا مدینہ میں آنے کے بعد کہ جو قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے اور پکی نظر آئے اسے برابر کر دو. تو نہ ایک بالش سے اونچی قبر بنانا جائز، نہ اس قبر کو پکا کرنا جائز ہے. سمجھتے ہو؟ میں جرمنی گیا، میں نے یہودیوں کا قبرستان دیکھا، اور آپ یہاں مسلمانوں کا قبرستان دیکھو، آپ کو یہودیوں کا قبرستان سنت کے مطابق نظر آئے گا، مسلمانوں کے قبرستانوں میں آپ کو ایسے بڑے بڑے گنبد اور قبے نظر آئیں گے. سمجھتے ہو؟ مفتی صاحب اگر 3 جمعہ چھوڑ دیں تو کیا کوئی شخص کافر ہو جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو 3 جمعہ چھوڑ دے وہ کافر ہے. حدیث کا مطلب ہے کہ اس کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں، کیونکہ مسلمان جیسا بھی ہو جمعہ نہیں چھوڑتا کبھی بھی. 1 جمعہ چھوڑ دیا، 2 جمعہ چھوڑ دیا، 3 جمعہ، تو اس کا مطلب کفر کے قریب پہنچ گیا. اب اس کے دل سے اللہ اسلام کے جو شاعر ہیں ان کی عظمت ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور ہم نے دیکھا ہے جو لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے نا وہ پھر بالکل ہی ایک دن آتا ہے کہ مرتد ہو جاتے ہیں. وہ ہسپتالوں میں آپریشن کے ذریعے بچوں پہ ظلم ہوتا ہے. 8 مہینے کا بچہ آپریشن کے ذریعے نکالنا، پھر بچہ تڑپ رہا ہوتا ہے، نہ مرتا ہے اور نہ جی رہا ہوتا ہے، پھیپھڑے کمزور، دل کمزور.
بھائی دیکھو اگر واقعی بچے کی جان بچانے کے لیے ڈاکٹر نے آپریشن کیا ہے تو بہت اچھا کام کیا, زندگی بچا لی ماں کی بھی اور بچے کی بھی. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, سینکڑوں میں کوئی ایک آدھ کیس ایسا ہوتا ہے کہ آپریشن کرنا ضروری ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہو رہا. میں اس کا گواہ ہوں, میرے ساتھ ایسا ہوا ہے بہت دفعہ. ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی, ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہے, لیڈی ڈاکٹر تھی, ہم نے کہا نہیں ہوگا آپریشن, دوسری لیڈی کے پاس لے گئے, نارمل بچہ پیدا ہو گیا. سمجھتے ہو؟ ایک دفعہ تو کیا ہوا, ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ مفتی صاحب, یہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا یہ آپریشن ہی ہے. میں نے کہا جتنے پیسے آپریشن کے بنتے ہیں نا آپ مجھ سے ایڈوانس میں لے لو, بچہ نارمل ہوگا, میں آپ کو پیسے آپریشن والے دوں گا. بل آپ نے کون سا بنانا ہے کہ آپریشن ہوا ہے, بچہ الحمدللہ کیا ہوا, نارمل. آئی بات سمجھ میں؟ تو ہم تو اس کے چشمدید گواہ ہیں کہ ڈرامہ ہو رہا ہے ہسپتالوں میں, اور یہ دوسرے ملکوں میں یہ گڑبڑ نہیں ہے. چائنا میں, امریکہ میں, لندن میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسائی بنے ہوئے ہیں لیڈی ڈاکٹر, یا چار نہیں ہو رہا چل بھائی نکال بچہ, وہ چیر پھاڑ کیا. جیسے کسائی نہیں کر رہے ہوتے بقرعید میں, کئی جانور گرانے ہوتے ہیں نا انہوں نے, تو ایک کو پکڑایا پھر وہ کہتے ہیں ہم دوسرا گرا کے آ رہے ہیں تو اس کو نمٹا. تو ڈلیوری کے کیسز جب ہسپتال میں زیادہ ہوتے ہیں تو میں ان لیڈی ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہی, وہ ڈاکٹر کم کسائی زیادہ بنی ہوئی ہوتی ہیں. دو وجہ سے آپریشن زیادہ کرتی ہیں گائنی کی ڈاکٹریں, اس میں تو اب میل ڈاکٹرز بھی بہت آ گئے ہیں. ایک ٹائم شارٹ ہے ہمارے پاس, کیونکہ نیچرل جب ڈلیوری ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کی مرضی پہ نہیں ہوتی, وہ خدا کی مرضی پہ ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب اللہ چاہے گا تو بچہ دنیا میں آئے گا, ٹھیک ہے نا. اب اس میں ایک ہفتہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے, 15 دن ڈیلے بھی ہو سکتا ہے, بعض دفعہ وقت سے 15 دن پہلے بھی ہو سکتا ہے جو ڈاکٹر نے. اب ڈاکٹر انگیج رہتی ہے اس میں, ڈاکٹر کہتی ہے یار یہ بڑی ٹینشن والا کام ہے, میں نے ڈیٹ دی ہے 5 دسمبر فار ایگزامپل, 5 دسمبر کو ہی اس کو آنا ہے, میں نے اپنا ٹائم, میں نے سلاٹ خالی کیا اس کے لیے, نہیں آ رہا اپنی مرضی سے, چل بھائی کھڑک کھڑک یہ گاڑا نکالا سیا چل بھائی. اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا, پتہ نہیں کمر میں انجیکشن لگ رہے ہوتے ہیں, ریڑھ کی ہڈی کے گودے نکل رہے ہوتے ہیں, کیا کیا. اس کے بعد عورت کا بیڑا غرق, وہ بیچاری اتنی ٹینشن میں عورت آتی ہے نا. اللہ نے ایک تکلیف عورت کے لیے رکھی ہے نیچرل ڈلیوری میں, وہ بہت سخت تکلیف ہے, لیکن وہ ایک کچھ دیر کی تکلیف ہے, اس کے بعد اس کے لیے راحت ہی راحت ہے. آپریشن میں وقتی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن تکلیفوں کی ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے عورت کے لیے. پھر بچے بھی زیادہ پیدا نہیں کر سکتی, وہ کہتے ہیں نا بس 2-3 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہسپتالوں نے ڈاکٹروں کو یہ ٹھیکہ دیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے سال میں اتنی ارننگ کرنی ہے اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو آپریشن میں بل زیادہ بنتا ہے, پیسے زیادہ آتے ہیں, تو آپ کو کیا پاکستان میں ایمانداری چل رہی ہے کیا ہے بھائی؟ تو بھائی ظاہر ہے 2 نمبر ڈاکٹر بھی ہیں, 1 نمبر بھی ہیں. تو یہ گائنی میں یہ بڑی بدماشیاں ہو رہی ہیں, ہمارے بہت دفعہ کے تجربے ہیں. تو اس لیے جب بھی بیگم کو کوئی ڈلیوری کا مسئلہ ہو تو پہلے یہ تحقیق کرو کہ گائنی کی یہ ڈاکٹر کے پاس جتنے کیس آئے ہیں ان میں آپریشن کتنے ہوئے ہیں. پہلے اطمینان ہو جائے کہ یہ نارمل ڈلیوری کرتی ہے, پھر اس کے پاس لے کے جاؤ. پھر اگر وہ خدا نخواستہ کیس بگڑ جائے. اچھا بھی بتاتا ہوں میں. بہت سے لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں, بھائی جمعہ ہو گیا ہے, میں نے اعلان کیا تھا کہ 11:15 بجے بیان شروع ہوا کرے گا, 1 بجے بیان ختم ہوگا, 1:15 بجے جمعے کی نماز کھڑی ہو جایا کرے گی. ہم نے واٹس ایپ پہ بھی گھمایا, ادھر بھی اعلان لکھ دیا, ہر جگہ پھیلا دیا, تو اس لیے جمعہ ہو گیا. اب ہم گریوی چل رہی ہے یہ جمعے کے بعد, 2-4 منٹ میں گریوی ختم کرتا ہوں, ٹھیک ہے. آئندہ سے جمعہ یہاں 1:15 بجے نماز کھڑی ہو جایا کرے گی, سمجھتے ہو. تو اس لیے جب بھی کوئی ایسا پریگنینسی کا مسئلہ ہو تو آپ نے ایسی ڈاکٹر تلاش کرنی ہے جس کے بارے میں رپورٹ ہو کہ یہ آپریشن نہیں کرتی. اور اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت زیادہ دی ہے تو اس کے کان میں جا کے کہہ دو, ایسے کسی لیڈی ڈاکٹر کے کان میں کہو گے بیوی پکڑ کے کوٹ دے گی آپ کو, تو کان میں نہیں کہو, جیسے بھی کہنا ہے پرچی پہ لکھ کے دے دو اور بیگم کو دکھا دو یہ لکھ کے دے رہا ہوں, ورنہ قیامت تک شک کرتی رہے گی پتہ نہیں کیا لکھ کے دیا ہے. حقیقت بتاؤں آپ, قیامت تک شک کرتی رہے گی وہ. تو آپ اس کو بیگم کو بتا دو یہ لکھ کے دے رہا ہوں, اس کو بتا دو کہ بھائی آپ اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے کہ آپ نارمل ڈلیوری کریں, ہم آپ کو پیسے زیادہ دے دیں گے. ہاں ہم نے اعلان کر دیا کہ بھائی جمعے کی نماز کے لیے نہ بیٹھیں. اچھا میرے بھائی, آج کا احتجاج کیسا ہونا چاہیے؟ روڈوں کو بند کرنا چاہیے نہیں, جو گاڑی جلائیں گے ان کو منع کریں. بھائی نہیں, ایسے گاڑی کس بیس پہ جلا رہے ہو خدا کے بندو,
تمہاری گاڑی کوئی احتجاج میں جلا دے, فضول بات ہے بالکل.